اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ان میں فرشتوں اور خلیفہ کا کرام پایا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث مرفوع ہے کہ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے سوال کیا، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلانے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرشتوں نے رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربع کی آمیزش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا کا مجموعہ ہوگا۔ یہ علم فرشتوں کو رب تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا تھا۔ انہوں سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں ملنے سے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے کام جاری کیے جائیں، تو جس کی بنا ہی فساد پر ہوگی اسے یہ کام کیسے ہو سکیں گے؟ فرشتوں کے خیال کے مطابق ان کی تسبیح و تقدیس اور عصمت کے پیش نظر وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قسم کے قصور علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور سب اشیاء ملائکہ پر پیش کرنے کا فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ذات چمڑے والا ہوگا، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی طرح ملسی یعنی اون کی طرح بھی اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح ان پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے انسانوں کو چپتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ، خشک، متغیر کیچڑ سے پیدا کیا۔ انسان یعنی آدم کو خشک، بجنے والی ٹھیکری کی طرح کے کیچڑ سے پیدا کیا۔ ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا، پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھکری کی طرح ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری اور گریہ زاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ کر چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں نے تم مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمہ لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کیسی لی گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے۔ ایسے ہی طبیب و خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ زمین میں چشمے کیوں جاری ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گہرا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا، اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس کے گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کھوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تریخ پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا اسباب بنا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان
جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روح زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان رشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سال ہر سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ ابلیس کا نام ابلیس یا شیطان کیوں؟ ابلیس کا مردود ہونے سے پہلے سریانی زبان میں نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تو ابلیس نام ہوا، جس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اسے شیطان بھی کہا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی شادی، آپ کے 2 بیٹوں کا جھگڑا اور آپ کی وفات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔